رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مخصوص کا پروگرام رمضان ذیشان، اور میں ہوں راجہ کوثر سعیدی۔ مجھے امید ہے کہ آپ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے معاملے میں بھی ہمیشہ پیش رہے ہوں گے، اور آج کے زمانے میں اور خاص طور پر ماہ سیام میں یہ ضروری ہے کہ حقوق العباد کو زیادہ ادا کیا جائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ سکیں۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کا فارمیٹ وہی ہے کہ تلاوت، نعت، اور پھر آج کا جو ہمارا موضوع ہے رمضان اور قرآن، اس پر گفتگو ہوگی۔ اور اس کے لیے وطن عزیز کے معروف مذہبی اسکالر، صوبائی ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پنجاب، ممبر صوبائی امن کمیٹی پنجاب، خطیب جامعہ انوار العلوم، خطیب و نقیب، مضمون و کالم نگار، صاحب نسبت بزرگ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق خان سعیدی اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور میں انہیں اپنی اس ربائی کے ساتھ خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ نسبتوں کا اثر بھی ہوتا ہے، نسبتوں کا اثر بھی ہوتا ہے، آدمی معتبر بھی ہوتا ہے۔ واہ، نسبتوں کا اثر بھی ہوتا ہے، آدمی معتبر بھی ہوتا ہے، اور جو گدائی کے تخت پر بیٹھے، جو گدائی کے تخت پر بیٹھے بے گماں تاجور بھی ہوتا ہے۔ واہ، گدائی کا تخت اور تاجور، جو گدائی کے تخت پر بیٹھے بے گماں تاجور بھی ہوتا ہے۔ تو آپ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ پروگرام رمضان ذیشان میں جی مہربانی، بہت مہربانی۔ اور حضرات گرامی، اسی طرح نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے عزیز ملک نعمان بختیار سعیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاءاللہ خوش لحان ثناخواں ہیں، اور انشاءاللہ ان سے ہم نعت سننے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ ملک نعمان بختیار سعیدی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ حافظ صاحب، انتہائی ادب سے ملتمس ہوں کہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کیجیے گا۔ جی ارشاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ حافظ صاحب، دو اشعار آپ کے ذوق کی نظر کر رہا ہوں کہ عشق رسول پاک نے کیا مرتبہ دیا۔ واہ واہ، عشق رسول پاک نے کیا مرتبہ دیا، مجھ جیسے بے نوا کو ثناخواں بنا دیا۔ خوب، کیا بات رسول ہے، پاک نے کیا مرتبہ اعزاز دیا، ہے۔ مجھ جیسے بے نوا کو ثناخواں بنا دیا، اور مجھ پر جو مشکلیں پڑی آسان ہو گئیں۔ خوب، مجھ پر جو مشکلیں پڑی آسان ہو گئیں، ذکر نبی نے مجھ کو بڑا حوصلہ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان ذکر اللہ، نبی نے مجھ کو بڑا حوصلہ دیا۔ لا ریب۔ اور یہاں آفتاب ادب حضرت ڈاکٹر آصی کرنالی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید آمین فرمائے۔ آمین۔ ان کے دو اشعار دیکھیے گا کہ لکھتے رہیں گے اہل قلم عمر بھر تمام، لکھتے رہیں گے اہل قلم عمر بھر تمام، اور مدحت میرے نبی کی نہ ہوگی مگر تمام۔ آہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لکھتے رہیں گے اہل قلم عمر بھر تمام، واہ واہ واہ، اور مدحت میرے نبی کی نہ ہوگی مگر تمام۔ اور پھر دیکھیے کہ صدقہ نعت رسول آج، واہ، پھر دیکھیے کہ صدقہ نعت رسول آج، پر نور خوب ہو گئے دیوار و در تمام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پر نور خوب ہو گئے واہ، دیوار و در تمام۔ واہ واہ واہ، عزیزم، واہ،
ملک نعمان بختیار سعیدی نعت رسول مقبول پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اور ناظرین، یہاں میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ان کے والد گرامی ملک بختیار اسیمی ماشاءاللہ وہ بھی اپنے وقت میں حافظ فاروق خان سعیدی صاحب کے ساتھ بہت ساری محافل میں شریک ہوتے رہے، انہیں سنا دیکھا، اور ماشاءاللہ بہت پرسوز آواز میں وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو پھر یہ تربیت جو ملک نعمان بختیار سعیدی نے حاصل کی، یہ انہی کے زیر سایہ ماشاءاللہ چلتی رہے۔ ان کا بچپن بھی ہم نے دیکھا، اور ماشاءاللہ جوانی بھی ہمارے سامنے ہے، اور بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں، اور انتخاب کلام بھی خوب ہوتا ہے ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں، برکتیں، رحمتیں اور راحتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ عزیز ملک نعمان بختیار سعیدی۔ مجھ پہ بھی چشم کرم کیا اچھا ہے آقا کرنا، آہا مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا واہ واہ، کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بھی چشم کرم، آہا آہا، میں کہ ذرا ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، کیا مصرع ہے، میں کہ ذرا ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا واہ واہ کرنا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کیا بات ہے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تنہا، واہ بھائی کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑی ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑی ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا
کرنا نواری مقطع پھر پڑھیے گا. واہ 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 خوب. چشم کرم آہا. واہ واہ واہ. مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑی ہی گئی. آپ سب پڑھ ہی گئی. پڑھ ہی مجھ پہ گئی. محشر میں نصیر کی نظر پڑی ہی گئی. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. واہ 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 واہ. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. مجھ پہ بھی چشم میں کرم ہے میرے آقا کرنا. واہ واہ. ماشاء اللہ. حضرت صاحبزادہ نصیر احمد نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہاں نصیر الدین نصیر دلوں میں اتر جانے والا کلام. واہ ہاں. واہ واہ. بہت خوبصورت نبھایا آپ نے. اللہ سلامت رکھے آپ کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آمین. حافظ صاحب ہمارا موضوع رمضان اور قرآن. جی تمہید کے طور پر ایک شعر کے درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. واہ. ویسے تو قرآن مجید کی تلاوت، اسے با ترجمہ پڑھنا، اس پر عمل کرنا، ظاہر بات ہے ہمارے لیے عبادت ہے، سعادت ہے. لیکن ان تمام تحریکات کے باوجود جو کچھ پورے سال میں ہو رہا ہے، اسی طرح بہت ساری برائیاں ماہ سیام میں بھی تواتر کے ساتھ جاری ہیں. صحیح. تو آخر ایسی کیا بات ہے، ایسی کیا چیز ہے جو مجھ جیسے کم علم کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ قرآن ہوتے ہوئے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے آخر ایسی کیا کمی یا کجی ہے جس کی وجہ سے بے راہ روی بڑھ رہی ہے؟ صحیح. تو اس پر ذرا کچھ گفتگو فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. محترم جناب راجہ صاحب، آپ نے جو ابتدا میں شعر پڑھا، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اس کا دوسرا شعر جی میں نے کسی ماہنامہ ماہ طیبہ سیالکوٹ سے چھپتا تھا. جی جی حضرت ابو النور محمد بشیر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی ادارت میں اس میں پڑھا تھا. اور وہ خوب ہے کہ لائی ہر ڈاک تیرے واسطے لندن سے کتاب، لائی ہر ڈاک تیرے واسطے لندن سے کتاب، گھر سے ہمسائے کے قرآن بھی منگایا ہوتا. آہا آہا. ہمارے گھروں میں اولن تو قرآن پاک موجود نہیں ہوتے، اگر ہوں بھی تو ہم ان کو بیماری اور بحران اور کاروباری خسارے میں قرآن پاک کو نعوذ باللہ معاذ اللہ استعمال کرتے ہیں، یا قسم اٹھانے کے لیے استعمال یا کرتے قسم اٹھانے کے لیے. دیکھیں یعنی کتنا ظلم ہے کہ وہ صحیفہ کاملہ، وہ نسخہ کیمیا، وہ ضابطۂ حیات، یعنی قرآن کریم تمام کائنات کے لیے اللہ کا کلام، اب ازلی ابدی لافانی، اور ہمارے آقا و مولا حضور سید الطیبین والطاہرین خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی یہ اللہ کا آخری کلام اور آقا کا زندہ معجزہ کہ قرآن کریم کی 6666 آیات ہیں، تو ہر آیت اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، واہ بولتا معجزہ. اور وہ قرآن صامت ہے 30 پاروں میں، آقا قرآن ناطق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب تک سرکار نہ بولیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا. اچھا، قرآن کا کلام الہی ہونا بھی تو زبان رسالت مآب سے پتہ چلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبرائیل نے تو ہمیں آ کرنے کا یہ اللہ کا کلام ہے، یا ہم نے از خود کیسے معلوم کر لیا کہ یہ کلام الہی ہے؟ تو قرآن کا کلام اللہ ہونا، کلام الہی ہونا، کتاب وحی ہونا تو زبان رسالت مآب سے پتہ چلا، سبحان اللہ. تو ہم اس پر ایمان لائے. واہ. تو اسی طرح ایک
صاحب ذوق کا شعر ہے کہ قول حق قرآن ہے، قول پیمبر ہے حدیث، اہل دل کے واسطے تقریر ہے دونوں کی ایک، اس نے پھیرا دل تو اس نے دعوت اسلام دی، وہ خدا اور یہ نبی تدبیر ہے دونوں کی ایک۔ رمضان اور قرآن کے تعلق سے میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو قرآن نے رمضان کی شان بتائی، سبحان اللہ، سبحان کہ یہ ماہ سیام جو ہے یہ کیا ہے، اور رمضان میں نزول قرآن ہوا اس کا۔ اچھا یہ بھی ہمارے احباب کو معلوم ہونا چاہیے کہ توریت، زبور، انجیل اور دیگر صحف سماوی یہ بھی ماہ رمضان میں نازل ہوئی۔ اچھا، ہاں، لیکن یہ ابتدائے ماہ میں اتری یہ کتابیں، ٹھیک ہے، آغاز ماہ میں نازل ہوئی، اور قرآن کریم لیلۃ القدر میں نازل ہوا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ لوح محفوظ، اچھا وہ لیلۃ القدر جو ہے وہ تو بہرحال سب حضرات کو معلوم ہے کہ آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں اس کو تلاش کیا جاتا ہے، اور اکثریت کا کہنا ہے کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے۔ اب قرآن کریم اللہ کا آخری کلام ہے اور زبان رسالت مآب سے ادا ہوا۔ یہ دیکھیے زبور، توریت، انجیل اللہ کا کلام تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ منزل من اللہ ہیں، نبیوں رسولوں پہ نازل ہوئیں، اور وہ ان کی قوموں کے لیے، ان امتوں کے لیے وہ کتابیں رہنما تھیں۔ قرآن کریم ازل سے ابد تک کے لیے ہے، ان کتابوں میں تحریف ہو گئی، تغیر ہو گیا، تبدل ہو گیا، وہ اپنی جگہ، لیکن سوال یہ ہے کہ ہے وہ بھی وحی اللہ کا کلام، قرآن بھی اللہ کا کلام، قرآن تمام آسمانی کتابوں میں افضل کیوں ہے؟ دیکھنا یہ اہم سوال، ٹھیک ہے نا جی، افضل کیوں ہے؟ اس سے ہٹ کر کہ وہ یہ محفوظ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اسے بے شک اتارنے والے بھی ہم اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم، اس میں کوئی کلام نہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ قرآن آسمانی کتابوں میں افضل کیوں ہے، تو خود قرآن سے اس کا جواب سنیے۔ اللہ فرماتا ہے انہ لقول رسول کریم، کہ یہ رسول کریم کی زبان سے ادا ہوا ہے، سبحان اللہ، کہ سبحان کلام اللہ کا ہے اور نکلا زبان محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس و اطہر، اطیب و اجمل و اکمل سے سبحان ادا اللہ، ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اور قرآن کا ایک ایک کوئی زبر کو زیر نہ کر سکا، زیر کو زبر نہ کر سکا، اور اس کے پیش میں کوئی پس و پیش نہ کر سکا، واہ واہ واہ، حرکت و سکون تبدیل نہیں ہوا، کیا خوبصورت اور بات۔ قرآن کریم کا نقطہ اور شوشہ تک محفوظ ہے جیسا اللہ نے نازل فرمایا تھا۔ رمضان شریف اور قرآن کا گہرا تعلق دیکھیں کہ دن میں ہم روزہ رکھتے ہیں، رات میں تراویح ادا کرتے ہیں۔ بے شک، تراویح میں قرآن کریم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے اس کو مسلسل 3 رات ادا فرمایا، اور پھر امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نے اپنے عہد خلافت میں اس کو باقاعدہ باجماعت رواج دیا اور مساجد میں چراغاں کیا۔ واہ، اب دیکھیں اگر نماز تراویح نہ ہوتی تو قرآن کریم کے حفظ کا بندوبست کیا ہوتا؟ ہے تو اللہ کا کلام، واہ واہ، اسے واہ تو واہ، ہر طور اپنے کلام کو زندہ و باقی رکھنا تھا۔ واہ واہ لیکن واہ، آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں رمضان شریف میں پاکستان بھر میں، آپ دیکھیں پاکستان بھر میں کیا، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، خواہ وہ اسلامی ممالک ہیں خواہ وہ غیر مسلم ممالک ہیں، جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں
کروڑوں مسلمان قرآن کریم کی تلاوت سنتے اور کرتے ہیں، اور نماز تراویح میں ختم قرآن مجید ہوتا ہے۔ بعض اتنے تیز رفتار حافظ ہیں کہ وہ ایک ماہ میں 3 ختم کرتے ہیں نماز تراویح میں۔ واہ، ایک ختم ایک مسجد میں، دوسرا دوسری میں، تیسرا تیسری میں، یعنی 10 رمضان کو ایک قرآن، 20 کو دوسرا ختم۔ واہ، قرآن کریم کے حفظ اور اچھا آپ دنیا کی کوئی سی کتاب دیکھ لیں، وہ یاد نہیں ہوگی۔ کوئی دلچسپ کتاب ہو، تاریخ کی ہو، وہ ناول ہو، وہ افسانہ ہو، وہ واقعات ہوں، کچھ بھی ہو، وہ ادبیت اور ادبی نزاکتوں سے، باریکیوں سے لبریز ہو، لیکن وہ کتاب یاد نہیں ہوتی، حفظ نہیں ہو سکتی، حفظ نہیں ہو سکتی، حفظ نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم حفظ ہو جاتا ہے، یہ ہمارے حافظے کا کمال نہیں ہے، یہ قرآن کے کلام الہی ہونے کا اعزاز ہے۔ سبحان اللہ، کہ سبحان اللہ، کہاں میں اور کہاں یہ نہ کھاتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ سبحان اللہ۔ کوئی ناظرین، اور حافظ فاروق خان سعیدی صاحب کس خوبصورت انداز سے بات کو آگے بڑھا رہے تھے، اور مجھے ایک شعر پیش کرنے کی اجازت دیجیے کہ آیات بینات کے انوار سے سبھی، آیات بینات کے انوار سے سبھی تاریک راستوں کو اجالوں کی بھیک دیں۔ واہ، تو ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا۔ کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا۔ مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ۔ گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ۔ WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ، اور دے مکمل تحفظ۔ یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات۔ پلائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے۔ ٹھیک ہے، پیسے تیری مرضی دے، لیکن میں کو واش روم، ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے۔ بی بی فکر ہی نہ کرو، میں تا ایویں وز کرے سا، واش روم ایویں جگمگ جگمگ ہو سی۔ ماسی وز منہ نال نہیں کرنا، ایندے نال کرنے۔ وز آیا داغ تے جراثیم دا صفایا، صحت صفائی تے پاکیزگی گن کے آیا، کیوں جو صفائی نصف ایمان ہے۔ ول اٹھے میرا تے وز دا کمال، جنوبی پنجاب دا پہلا برانڈ، انٹرنیشنل معیار، زندگی خوشگوار۔ ہووے کیوں نہ سرائکی جو کیا۔ وز واش، ہاؤس آف کلیننگ پروڈکٹس۔ مستری صاحب ایندا کچھ تھی سکسی؟ پٹ کے نواں لگ سی۔ پیسے کتنے تے ٹائم کتنا؟ 8000 2 دیاڑے۔ ایو نواں تھی ویسی باجی؟ تسا کرے سو؟ اے کرے سی، او بھی 2 منٹ ہے۔ ٹھیک ہے نا، 5000 میں دیتا۔ ساڈے جنوبی پنجاب دا اپنا بیسٹ باتھ روم تے ٹوائلٹ کلینر، پرانے ضدی داغ ہی نہیں، جراثیم تے وائرس دا بھی خاتمہ۔ مستری صاحب 5000 گھن آئے ہو؟ کھلے پیسے ہیں۔ وز دا مطلب شرطیہ صفائی، فخر نال گھنو، اعتماد نال ورتو۔ وز واش، ہاؤس آف کلیننگ پروڈکٹس۔
ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ, ਵਿਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ। ਫਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਮਚਮ ਚਮਕੇ, ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। ਨਿਤ ਈਮਾਨ ਸਫਾਈ ਹੀ ਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੀ ਵੇ। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए।
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। हाफिज़ फारूक खान सईदी दामद बरकातुहू अलैह हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, कुरान मजीद की तिलावत अपनी जगह अहमियत की हामिल है जी, लेकिन फी ज़माना ज़रूरत है कि तर्जुमे के साथ पढ़ा जाए। जी बिल्कुल। और नस्ल नौ को तो ख़ास तौर पर इस तरफ राग़िब किया जाए। मीडिया पर बहुत कुछ मौजूद है, यूट्यूब पर भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि तर्जुमे या तराजुम के मामले में बहुत से लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम कर रखे हैं या ऐसे तर्जुमे कर रखे हैं जो मैं ये समझता हूँ कि गलत हैं। हाँ। और नज़रियाती तौर पर लोगों को ख़ास तौर पर एक ख़ास मसलक या मशरब में राग़िब करने की कोशिश की जा रही है। जी, जी। तो क्या आप समझते हैं कि इस सिलसिले में जो हमारे उलमाए कराम हैं उन पर जो जिम्मेदारी आयद होती है वो किस तरह उसे पूरी कर सकते हैं? इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करता हूँ कि अव्वलन तो कुरान करीम का किसी और ज़बान में तर्जुमा उलमा के यहाँ मायूब समझा जाता था। ठीक हो गया। वो ये उनका नुक्ता नज़र बजा था उनके उस दौर के तकाज़ों के मुताबिक। ठीक हो गया। वो कहते थे कि अल्लाह के कलाम को इंसानी कलाम में कैसे पेश किया जा सकता है। ठीक हो गया। यानी तर्जुमे की सूरत में जी। या मफहूम की सूरत में कलाम इलाही इंसान आजिज ये कैसे पेश कर सकता है। और उस पर खासी मुखालफत भी हुई। मुखालफत हुई। पहला जो तर्जुमा हुआ सबसे पहले फारसी में हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह ने किया। वो हजूर शेखुल इस्लाम गौसुल आलमीन बहाउल हक के वद्दीन ज़करिया सोहरवर्दी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पीर भाई हैं और मुरीद किसके हैं? शेख शयूख हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के, कि वो सिलसिला सोहरवर्दी है और सिद्दीकी जो नस्ल है कि खलीफा अव्वल सैयदना अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद में से। सुभान अल्लाह। शेख सादी ने इसका तर्जुमा फारसी में किया। बर्रे सगीर में सबसे पहले तर्जुमा फारसी में किया हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने। फिर उनके खानवादे के भी अफराद ने उस दौर की जो जुबान थी उर्दू अभी तरक्की याफ्ता नहीं, तरक्की पजीर थी, तरक्की याफ्ता नहीं थी, तो उसमें तर्जुमे किए। लेकिन मैं ये समझता हूँ तमाम वाबस्तगियों से हटकर कुरान करीम का जो तर्जुमा हजरत अहमद रजा खां हनफी कादरी बरेलवी ने फरमाया रहमतुल्लाह अलैह ने, वो ऐसा है कि वो डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला उर्दू जुबान के बहुत बड़े अलमबरदार और उर्दू के लिए उनकी बड़ी खिदमात हैं। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक के बाद डॉक्टर अब्दुल्ला साहब का बड़ा किरदार है। उन्होंने जब उस कंजुल ईमान तर्जुमे को देखा तो कहा कि ये कुरान से कुरान का तर्जुमा है। आहा, क्या खूबसूरत आपने, वाह 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 वाह। और कुरान से कुरान का और ये जुमला कहा कि अगर कुरान यानी ये उनके बकौल अगर कुरान उर्दू में नाजिल हुआ होता तो कंजुल ईमान जो तर्जुमा है अहमद रजा खां का उर्दू में कुरान उतरता तो इसके करीब तरीन होता। आहा। वो तर्जुमा उसमें उलूहियत, नामूस रिसालत,
عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت کا خیال رکھا گیا ہے، اور اردو زبان کا وہ شاہکار ترجمہ ہے، اور اس کے ادبی محاسن پر بھی اہل علم و قلم نے طبع آزمائی کی اور کئی نے ڈاکٹریٹ کی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اب الحمدللہ اس کے بعد ہمارے بہت سے تراجم آئے۔ حضرت میں آپ کو عرض کرنے والا ہوں، حضرت محدث اعظم ہند سید محمد کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت شیخ الاسلام سید محمد مدنی میاں دامت برکاتہ اللہ علیہ، یہ ہاشمی میاں کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا قرآن کریم کا۔ حضرت ان کے والد محترم نے ترجمہ کیا محدث اعظم حضرت سید محمد محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ، جو تحریک پاکستان کے قائد اور بہت بڑے خطیب تھے۔ جب انہوں نے ترجمہ لکھنا شروع کیا قرآن کریم کا، وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہیں، اور افتاء نویسی جو ہے وہ انہوں نے بریلی شریف سے حاصل کی، حالانکہ خود بہت بڑے شیخ، بہت بڑے پیر اور زبان و بیان کے امام تھے۔ جب انہوں نے اپنا ترجمہ دکھایا نا امام احمد رضا خاں کو، تو حضرت نے ایک تاریخی جملہ کہا شہزادے اردو میں قرآن لکھ رہے ہو؟ آہا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا تاریخی جملہ ہے کہ اردو میں قرآن لکھ رہے ہو شہزادے، کیونکہ سید زادی ہیں، غوث العظم کی اولاد ہیں۔ اچھا وہ ترجمہ موجود ہے، پھر حضرت ہاشمی حضرت مدنی میاں کی اس پر حاشیہ ہے اشرف التفاسیر کے نام سے۔ اسی طرح ہمارے پیر و مرشد اور حضرت حجت الاسلام غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ جو ہے البیان کے نام سے، پورے 30 پاروں کا ترجمہ، وہ زبان و بیان کا شاہکار ہے اور لفظ و محاورے کا حسین امتزاج ہے کہ حضرت نے کہ ایک ایک لفظ پر آپ نے غور فرما کر اس کو لکھا۔ پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے جمال القرآن کے نام سے، اور بھی تراجم ہیں۔ تو ایسا ترجمہ ہو کہ جس میں تعصب نہ ہو اور شان الوہیت، مثلا اگر ہم یہ کہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیے واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے اچھا مکر کرنے والا ہے معاذ اللہ۔ تو کنز الایمان ترجمے میں لکھا ہے کہ کافروں نے مکر کیا، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ کیا خوبصورت بات کی، واہ۔ اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ ٹھٹھا کرتا ہے، یہ لکھنا فرمایا اللہ اپنی شان کے مطابق۔ حضرت اس میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں تو سینکڑوں مقامات ہیں ایسے کہ اگر کنز الایمان اعلیٰ حضرت کے ترجمے کا موازنہ کیا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں تو اس بارے میں اس ترجمہ قرآن کو دیکھنا چاہیے، اور اس دور حضرت اس صدی کے سب سے بڑے محدث اور مفسر حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں جامعہ نعیمیہ میں ان کا وہ پڑھاتے تھے، انہوں نے 12 جلدوں میں تبیان القرآن لکھی ہے تفسیر، اور ایک ایک جلد ہزارہ صفحات پر مشتمل ہے۔ پھر سنا ہے، میری نظر سے نہیں گزرا، کہ تبیان الفرقان کے نام سے اور تفسیر لکھی ہے۔ اچھا، ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور 24 جلدوں میں بخاری شریف کی شرح، ان کا بھی ترجمہ انوار البیان کے نام سے علیحدہ سے چھپا ہے۔ تو یہ تراجم ہمارے حلقے میں ذوق مطالعہ نہیں ہے، ذوق تلاوت ہونا چاہیے، پھر ترجمہ دیکھیں۔ اب رمضان اور قرآن کے تعلق کی بات چلی ہے، قرآن مجید اسی مہینے میں اترا۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں جی کہ آپ کہتے ہیں قرآن تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور آپ کیا جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں اترا ہے، تو آپ کہتے ہیں پھر 23 سال میں اترا، کچھ صورت مکی کچھ مدنی، یہ کیا ہے؟ تو وہ علماء کرام نے سمجھایا بھائی کہ لیلۃ القدر میں قرآن اترا ہے آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے، پھر آسمان سے کرۂ ارض پر زمین پر حضرت روح الامین سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام بحکم الہی تھوڑا تھوڑا لاتے رہے، کچھ مکے میں کچھ مدینے۔ اچھا، جو ہجرت سے قبل ہیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد ہیں
وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ واہ واہ۔ تو یہ بھی ایک بات بڑی ایمان افروز اور باطل سوز ہے کہ تمام نبیوں کو حصول کتاب کے لیے منزل کتاب پر بلایا جاتا تھا کہ آؤ توریت لو، زبور لو، انجیل لو، پہاڑی میں، وادی سینین میں، کسی خاص مقام پہ بلا کر۔ قرآن کریم کے نزول کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو کسی جگہ بلایا نہیں ہے، کہا محبوب آپ جہاں ہوں گے قرآن وہیں اترے گا، قرآن وہیں نازل ہوگا۔ آقا مکے میں تو قرآن مکے میں نازل ہو رہا ہے، مدینے میں تو قرآن مدینے میں، میدان جنگ میں نزول قرآن ہو رہا ہے۔ اچھا، احباب اصحاب کرام علیہم الرضوان کی جھرمٹ میں ہے قرآن اتر رہا ہے، صفے دشمناں میں کھڑے ہیں قرآن نازل ہو رہا ہے، یہاں تک کہ ام المومنین صدیقہ کبریٰ سیدہ عائشہ صدیقہ حمیرہ سلام اللہ علیہ کے بستر پر بیٹھے ہیں تو نزول قرآن ہو رہا ہے، اور آقا فرماتے عائشہ تیرے بخت یاور کے کیا کہنے کہ جبرائیل اللہ کا کلام بھی لایا ہے اور تیرے لیے رب کا سلام بھی لایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ اسی طرح سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں ہیں، غار ثور میں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ مقام صحبہ میں سیدنا تاجدار ولایت علی مرتضیٰ شیر خدا کی گود میں ہے، تو کہیں بھی ہے آقا قرآن اتر نزول۔ یہ جملہ میں عرض کر رہا ہوں، حضرت غلام رسول سیدی رحمۃ اللہ علیہ کا شیخ القرآن شیخ الحدیث فرماتے ہیں ہر نبی نزول کتاب کا پابند اور نزول قرآن ذات مصطفیٰ کا پابند۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بات ہی ختم ہو گئی۔ واہ واہ واہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حضور ملک نعمان بختیار اسیمی سے نعت شریف سنتے ہیں، اور تمہید کے طور پر ایک بڑی مشہور زمانہ نعت کے چند اشعار ہیں کہ حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، ہم گناہ گاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا، بگڑی کو بنایا جائے گا۔ واہ، اور حضرت حسان کی ہمسائیگی کے واسطے، واہ، حضرت حسان کی ہمسائیگی کے واسطے نعت پڑھنے لکھنے والوں کو بلایا جائے گا۔ واہ واہ، حضرت حسان کی ہمسائیگی کے واسطے نعت پڑھنے لکھنے والوں کو بلایا جائے گا، اور حشر کی غایت ہے نازش اور کیا اس کے سوا۔ واہ، حشر کی غایت ہے نازش اور کیا اس کے سوا، مرتبہ محبوب کا سب کو دکھایا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نازش صاحب کا شعر ہے۔ اچھا، اس سے قبل حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب کہہ گئے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معشر میں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معشر میں، یا بزم معشر کا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ دیکھیں یہ توارد کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ بے شک ایسی، بے شک ایسی۔ جی عزیز ملک نعمان بختیار اسیمی۔ دل ٹھکانا واہ واہ واہ، میرے حضور کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ٹھکانا کیا بات ہے، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، یہ جلوہ خانہ، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، بے شک بے شک، نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، دانا دانا میرے حضور کا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دانا دانا واہ 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 واہ، میرے حضور کا ہے، روزے محشر جو بخشوائے گا، واہ، روزے محشر
बख्शवाए गा वो बहाना मेरे हुजूर का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बहाना वाह मेरे हुजूर का है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हश्र में उनके साथ उठेगा। वाह 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 वाह। हश्र में उनके साथ उठेगा जो दीवाना, जो दीवाना मेरे हुजूर का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो दीवाना मेरे हुजूर का है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मुझसा आसी वाह वाह। कहाँ मदीना कहाँ, मुझसा आसी कहाँ कहाँ मदीना कहाँ, ये बुलाना मेरे हुजूर का है। ये बुलाना सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर का है ये बुलाना। वाह 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 वाह। मेरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह हुजूर वाह का है। वाह। एक पल में हजारों आलम में, एक पल में हजारों आलम में आना जाना, आना जाना मेरे हुजूर का है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आना जाना वाह मेरे हुजूर का है। दिल ठिकाना, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह। सलामत रहें, सलामत रहें, माशाल्लाह। हम सब हमारा मौजू रमज़ान और कुरान, तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन को कोई खुसूसी पैगाम जो है अपने तजुर्बात की रोशनी में होता कीजिए। देखिए, जैसा कि इस हवाले से पहले खासी गुफ्तगू हो चुकी, मुख्तसर और जामे, पैगाम के हवाले से गुजारिश ये है कि जो जज्बा रमज़ान में पैदा होता है मुसलमानों में, इस जज्बे को हमें पूरा साल बरकरार रखना चाहिए। हम इसमें कोई शक नहीं कि खैरात और सदकात के एतबार से पाकिस्तानियों का दुनिया भर में जवाब नहीं है। ये देखें, हम लोग जब अपनी कौम की गलतियां खामियां गिनवाते हैं, हमें खूबियों भी बयान करनी चाहिए। सही। हम एहसास कमतरी ही में हर वक्त मुब्तला रहते हैं। दुनिया मानती है कि पाकिस्तानी मुसलमान जो है, खा वो पाकिस्तान में है खा दियार गैर में, सदकात व खैरात के एतबार से उसका जवाब नहीं है। हम लोग रमज़ान में खैरात करते हैं, राशन बांट रहे हैं, रोज़ा इफ्तार कराते हैं, गरीबों के घरों में खाना भिजवाते हैं, कपड़े उनको लेके देते हैं, उनकी ज़रूरियात का सामान करते हैं। ये जज्बा साल भर कायम रहना चाहिए। और फिर जब हम खुद भूखे होते हैं, हमें एहसास होता है कि भूख क्या है, और जब प्यासे होते हैं तो हमें पता है कि तिश्नगी किसे कहते हैं। तो इसलिए वो ये जो जज्बा मुवानसत है, गम खारी, गम गुसारी, हमदर्दी, चाँ सिपारी, इसको हमें अपनी ज़िंदगी पर मुस्तकिल लागू करके अपनी बिरादरी जो है, मुसलमान बिरादरी, उसकी खैरखाही करनी चाहिए। क्योंकि मुसलमान तो एक जिस्म की मानंद है ना जी, एक उज़्व को तकलीफ हो तो पूरा बदन दुख और दर्द महसूस करता है। तो एक मुसलमान अगर भूखा प्यासा है, तो फिर हमसायगी के हुकूक तो आपको मालूम है। तो अब हमसाया, अब हमारे यहाँ हम लोग तो बाज़ हजरात जो हैं अकरबा परवरी करते, इसमें भी देखें सिला रहमी जो है,
پہلے عزیز تو پہلے خیش پھر درویش، اپنے عزیزوں کو دیں جو مستحق ہیں، اس کے بعد پھر غیروں کو دیں، اس میں کلام نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ مساجد رمضان میں بھری ہوتی، خوشی ہوئی، لیکن افسوس ہے کہ آہستہ آہستہ یہ تعداد گھٹتی جاتی ہے، یہ تعداد، یہ جوش و جذبہ کم پڑتا جاتا ہے. پھر جو آخری ایام ہیں ان میں حاضری مساجد میں کم ہو جاتی ہے. ختمات قرآن میں تو آتے ہی ہیں. میں نے ایک بار سوشل میڈیا پر ایک کلپ دیکھا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے کہ رمضان کے بعد بھی مساجد کھلی رہیں گی. اللہ اکبر. اب یہ مساجد اور یہ بھی ایک بڑا جذبہ ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں، جن پر فرض نہیں ہے وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں. تو میرا پیغام یہ ہے کہ ہمیں رمضان کا جذبہ ایثار، جذبہ فدویت، جذبہ قربانی پورا سال قائم رکھنا چاہیے اور اس کو اپنی پوری زندگی پر نافذ اور لاگو کرنا چاہیے، اور پھر دیکھیں کہ معاشرہ جنت کا نمونہ کیسے بن سکتا ہے. ناظرین، آپ نے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق خان سعیدی صاحب کا خصوصی میسیج سنا کہ جو نیکیاں ماہ سیام میں ہو رہی ہیں اسے پوری زندگی جو ہے وہ جاری و ساری رکھا جائے کہ ہم صرف ایک ماہ تک محدود ہو کر رہ جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق خان سعیدی صاحب ہمارے پروگرام رمضان ذیشان میں تشریف لائے، آپ کا شکریہ. اور عزیزم ملک نعمان بختیار اسیمی، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. آپ نے بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. اور ناظرین، پروگرام کے آخری لمحات میں اپنے نعتیہ مجموعہ نعتنا کالکوثر سے چند اشعار آپ کی سماعتوں کا طالب، اور اس میں ردیف ہے سایہ فگن. اچھا، دبستان وارثیہ کا. جی 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 جی. گر رہے لطف و کرم شاہ امم سایہ فگن. واہ. گر رہے لطف و کرم شاہ امم سایہ فگن، مجھ پہ ہو سکتا نہیں پھر کوئی غم سایہ فگن. واہ واہ. مجھ پہ ہو سکتا نہیں پھر کوئی غم سایہ فگن، اور اس کے گلشن سے خزاؤں کا گزر ناممکن. اچھا. اس کے گلشن سے خزاؤں کا گزر ناممکن، روز و شب جس پہ رہا ابر کرم سایہ فگن. واہ واہ. روز و شب جس پہ رہا ابر کرم سایہ فگن. اور جو عرب ہو کے عجم ان کی ہے رحمت سب پر. سبحان اللہ. وہ عرب ہو کے عجم ان کی ہے رحمت سب پر، روز محشر بھی رہے گا یہ بھرم سایہ فگن. واہ واہ. روز محشر بھی رہے گا یہ بھرم سایہ فگن. اور جن کے ہونٹوں پہ ہمیشہ مدحت سرکار رہی. واہ. جن کے ہونٹوں پہ ہمیشہ مدحت سرکار رہی، بال یقین ان پہ ہے رحمت کا علم سایہ فگن. سبحان اللہ. اور مقصد دیکھیے گا کہ بیٹھ کر سائے میں روزے کے جو آئے ایک بار. واہ. بیٹھ کے سائے میں روزے کے جو آئے ایک بار، ہونا کیسے اس پہ کوثر پھر کرم سایہ فگن. واہ واہ واہ. تو ناظرین، پروگرام رمضان ذیشان سے راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان